بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 تا 158 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ تعالی ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو کیا شان ہے، اللہ نے تورات و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زید بن سعنہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن سعنہ نے کہا، میں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی، البتہ دو علامتیں ایسی تھی جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے یا نہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھ سکوں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نہ نکل جائے۔ اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دے جس سے ان کی مدد کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی مرتضیٰ کو دکھایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کچھ باقی نہیں بچا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں
مجھے بیچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہودی ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مسقال سونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب وہ مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے، میں نے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق ادا کرو۔ اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھی۔ انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا، اگر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سا کھجوریں اس کے حق میں زیادہ دے دینا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے زیادہ کھجوریں دی تو میں نے کہا اے عمر مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ میں نے کہا اے عمر آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ میں نے کہا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی تھی، البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پالی ہیں، تو اے عمر آپ گواہ ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، میں بہت مالدار ہوں۔ آپ گواہ ہو جائے کہ میں نے اپنا آدھا مال تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور آگے ارشاد ہے اس آیت میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، یعنی اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لے تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ مشورہ کے معنی یہ ہے کہ کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مشورے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لے تو اسی پر عمل کرے اور اللہ پر توکل کرے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہ رکھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو
بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔